عقیدت پیش کر رہے تھے اور سرکار کے حسن کا ذکر اور حضرت سائم چشتی علیہ رحمہ کا آپ کا کلام حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 پردوں میں مستور تشریف لائے ہیں اور 15 صدیاں گزر گئیں، نبی کے حسن کے سوال پر آج بھی مورخ لاجواب ہے کہ کیا بیان کیا جائے۔ جب 70,000 پردوں میں حسن کا یہ عالم ہے کہ زندگیاں ہو گئیں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ اگر وہ بے پردہ تشریف لے آتے تو کیا عالم ہوتا، کروڑوں سورج مل کر بھی وہ روشنی نہ دے سکتے جو حضور علیہ السلام بے پردہ تشریف لے آتے۔ حضرات گرامی کا سلسلہ گفتگو تمام کروں گا اور اگلی شخصیت کی طرف بڑھوں گا ان 4 مصروں کے حوالہ سے کہ خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو، تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈالی، مرصع کیا اس کو ہر ادا سے، رکھ دیا نام محمد خدا نے۔ قد جاءکم برہان کہہ کر جن کا اعلان فرمایا، رب کی دلیل بن کر آئے۔ حضرات گرامی کا آپ تمامی حضرات کو بار دیگر عید میلاد النبی کی یہ مبارک ساعتیں مبارک ہوں، اور دعا ہے اللہ کریم ہمیں زندگی میں کئی بہاریں تا قیام قیامت تک اللہ کریم اسی طرح دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے میں اگلی شخصیت کی طرف بڑھ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آنے والی شخصیت اپنے نام کو اپنا تعارف بنا کر از خود پیش کریں، یعنی انوار کے الف کو الفت الہی بنا کر، انوار کی نون کو نعت محبوب الہی بنا کر، انوار کی واو کو واسطہ رسول بنا کر، انوار کے الف ثانی کو الفت اصحاب رسول بنا کر، اور انوار کی رے کو رحمت کونین بنا کر، مصطفیٰ کی میم کو مودت اہل بیت بنا کر، مصطفیٰ کی صاد کو صدقہ بطول بنا کر، توئیں کو قصیدہ طہارت بنا کر، اور فے کو فضل و فیض ولایت بنا کر پیش کرے، تاکہ مصطفیٰ کی یہ بتائے کہ یہ محفل اپنے حالائے نور میں پہنچ چکی ہے، اور بنظر قلب دیکھیں تو انوار مصطفیٰ کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس انوار مصطفیٰ کے نزول کی حقیقت کو اپنے نطق کے کشف سے منکشف کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے ہمدم اس شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو بے نیاز ہمدم ہے، اس لیے کہ وہ ہمدم ہے، انتہائی عزت کے لائق، واجب القدر حضرت خطیب ملت اسلامیہ جناب محترم مکرم و محتشم جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر انوار المصطفیٰ صاحب ہمدمی آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، عالی قدر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ Thank you. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک والامام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. میری انتہائی واجب القدر والاحترام گلے گلشن سادات،
زینت المشائخ پیر طریقت محترم المقام جناب سید حسنین رضا شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ نشاہیہ، دیگر نعت خوانان نظام، محترم نقیب محفل و جملہ اہل اسلام، الحمدللہ آج آل رسول کے سائے میں اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سادات کی بارگاہ میں موجود ہونے سے ایک عجیب سا احساس ابھرتا ہے۔ سادات کے قدموں میں بیٹھنے سے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی پناہ میں آ گئے، ہم کسی کی پناہ میں۔ اور پھر وہ محفل میلاد مصطفیٰ وہ بڑی نور علی نور ہوتی ہے، ایکو شامل کریں، وہ نہایت بابرکت ہوتی ہے، نور علی نور ہوتی ہے وہ محفل کہ جس میں میلاد مصطفیٰ بھی ہو اور اولاد مصطفیٰ بھی ہو۔ ایسی محافل ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ایک ہی مقام پر جب میلاد مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ جب دونوں جمع ہو جائیں تو وہ نور علی نور ہوتا ہے وہ ماحول۔ اللہ رب العزت اس عظیم سید کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور اس آستانہ عالیہ کو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور اہل بیت علیہم السلام کا فیضان یہاں سے ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق کی، پھر اس نور سے اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہر چیز کی اصل نور مصطفیٰ ہے، ہر چیز کی بنیاد، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بھی جب سرکار کو مخاطب کرتے اور جب حضور کو یاد کرتے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجلی الیقین میں ایک بات لکھی، اس کے صفحہ نمبر 33 پر اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب بھی نور مصطفیٰ سے مخاطب ہوتے اور حضور کو یاد کرتے تو ایک جملہ بولتے، یا ابنی صورتاً و ابی مانا، اے وہ ذات جو صورتاً اور ظاہراً تو میرے بیٹے ہیں، میری اولاد میں سے ہوں گے، و ابی مانن مگر در حقیقت وہ میرے باپ ہیں، در حقیقت وہ میرے باپ ہیں، مانوی طور پر وہ میرے باپ ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو البشر آدم علیہ السلام۔
کہ میرے حقیقی اور معنوی باپ، اس لیے وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہر چیز کی اصل نور مصطفیٰ ہے، اور اگر وہ نور نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شرح شفا کے اندر علامات المسانی کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی، اور اسے روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نقل کرنے والے مولا علی قاری بہت بڑی ہستی۔ حدیث پاک تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے ان الفاظ میں جبریل نے سلام کیا۔ جبریل آئے اور آ کر مجھے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ حضور کو اول بھی کہا، آخر بھی کہا، ظاہر بھی کہا، باطن بھی کہا۔ یہ چاروں صفات حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ کس نے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام۔ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جبریل یہ صفات تو اللہ پاک کی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ۔ تو نے مجھے اول آخر ظاہر باطن کیوں کہا؟ یہ صفات تو اللہ پاک کی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ جن الفاظ میں اللہ نے سلام کہنے کو بولا ہے میں نے وہی الفاظ بولے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہو، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ اللہ پاک نے مجھے ان الفاظ میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کو بولا ہے۔ آپ اول اس لیے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی، کچھ نہ تھا، آپ کا نور تھا۔ اول اس لیے کہ اللہ نے تخلیق میں آپ کو مقدم رکھا، آخر اس لیے کہ ظہور میں اللہ نے تمام نبیوں کے بعد میں رکھا، نور میں اول، ظہور میں آخر۔ ظاہر اس لیے کہ زمین و آسمان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس گوشے پر آپ کی عظمتیں رب نے ظاہر نہ کر دی، کوئی گوشہ ایسا نہیں۔ اور پھر تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں اللہ کی بنائی ہوئی، کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جو مجھے نہ جانتی ہو کہ کوئی محمد بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو جانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے، ہر وہ چیز جسے خبر ہے کہ کوئی خدا ہے، اس چیز کو یہ بھی خبر ہے کہ کوئی مصطفیٰ ہے۔ ظاہر اس لیے کہ اللہ نے اس مخلوق پر آپ کے مقامات کو ظاہر فرما دیا، اور باطن اس لیے
باطن اس لیے رکھا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے ساق عرش پر اللہ نے سرخ نور سے نام محمد لکھ رکھا، سرخ روشنائی سے آپ کا اس میں پاک لکھ رکھا تھا۔ اور پھر جبریل عرض کرتے ہیں آقا اللہ محمود ہے، آپ محمد ہیں، اللہ بھی اول ہے، آپ بھی اول ہے، اللہ بھی آخر ہے، آپ بھی آخر ہے، اللہ بھی ظاہر ہے، آپ بھی ظاہر، اور اللہ بھی باطن، آپ بھی باطن۔ یہ خوشخبری سن کر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی فضلنی علی جمیع النبیین حتی فی اسمی و صفتی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے نبیوں میں میرے نام جیسا کسی کو نام نہیں دیا، میرے مقام جیسا کسی کو مقام نہیں دیا۔ مجھے نام میں بھی فضیلت دی، مجھے صفات اور مقام میں بھی فضیلت دی۔ اب آئیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں اسی آیت کے حوالے سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول آخر ظاہر باطن، فرمایا کہ جس طرح اللہ اول ہے حضور بھی اول، جس طرح اللہ آخر ہے حضور بھی آخر، جس طرح اللہ باطن ہے حضور بھی باطن، جس طرح اللہ ظاہر ہے حضور بھی ظاہر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے اول ہونے میں اور حضور کو اول کہنے میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ اول ذات وہی ہے، آپ نے حضور کو اول کیوں کہہ دیا، آخر وہ ہے آپ نے حضور کو آخر کیوں کہہ دیا؟ فرمایا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ اپنی شان میں اول ہے، مصطفیٰ اپنی شان میں اول ہے، اللہ اپنے مقام میں اول ہے، مصطفیٰ اپنے مقام میں اول ہے۔ وہ اللہ جو بنانے میں اول ہے، حضور بننے میں اول ہے، وہ سجانے میں اول ہے، حضور سجنے میں اول ہے، وہ پڑھانے میں اول ہے، حضور پڑھنے میں اول ہے، وہ دینے میں اول ہے، حضور لینے میں اول ہے، خدا خالق ہونے میں اول ہے، محبوب مخلوق ہونے میں اول ہے، وہ معبود ہونے میں اول ہے، یہ عابد ہونے میں اول ہے، وہ مسجود ہونے میں اول ہے، یہ ساجد ہونے میں اول ہے۔ الغرض خدا اپنی خدائی میں اول ہے اور محمد اپنی مصطفائی میں اول ہے۔ تو مصطفیٰ پہلی تخلیق، قدرت کا پہلا شاہکار، نقش محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تخلیق میرے مصطفیٰ، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن، ایک ہی ذات میں ایک ہی وقت میں ساری شانیں اللہ نے جمع فرمائی۔ وہ ظاہر بھی ہے، اسی وقت میں مصطفیٰ باطن، ایک ہی وقت میں ظہور بھی ہے، بطول بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن۔ اور پھر شہید شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ مدارج النبوت فرماتے ہیں کہ حضرت ایک ہی وقت میں حضور ظاہر بھی اور باطن۔ اس کی مثال فرماتے ہیں کہ یہ نور چلتا 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 پاک رحمہ پاک سلبوں چلتا سفر کرتا 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 جب حضرت الیاس علیہ السلام کو پہنچا، سیدنا الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے اور وہ 4 ہستیاں جو اب تک زندہ ہیں، جو اب تک زندہ ہیں، ادریس علیہ السلام، دوسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے سیدنا خضر علیہ السلام، پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام،
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام اور چوتھے حضرت الیاس علیہ السلام، وہ ہر سال حج کے موقع پر موجود ہوتے ہیں، ہر سال۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب حج کے لیے تشریف لاتے تو نور مصطفیٰ ان کی پشت میں تھا، ان کی پشت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب بات کا ظہور ہوتا، کیا کہ حج کے موقع پر جب حاجی بولتے لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ سے تلبیہ کہتے ہیں، فرماتے کہ جب آپ تشریف لاتے تو ان کی پشت میں جو نور مصطفیٰ تھا، اس نور مصطفیٰ کی تلبیہ کی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ نور پکارتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آپ کی پشت سے حضور کی اس تلبیہ مبارک کی آواز ظاہر بھی باطن۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ آپ فرماتے ہیں، ابن عربی فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی نبوت کا دور کب سے ہے، کب تک ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی تو نبوت مصطفیٰ کا آغاز ہو گیا، نبوت مصطفیٰ کا آغاز ہو گیا، اور پھر آدم علیہ السلام تک یہ نور پہنچا۔ فمن زمان آدم علیہ السلام الى زمان بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم القیامت ملکہ، فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت تک کا جو بیچ میں زمانہ گزرا ہے، حضور کی ولادت سے پہلے ان ادوار میں، ان صدیوں میں بھی بادشاہی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اب قیامت تک کسی زمانے کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جس لمحے کے اندر اسی محمد کے بادشاہی ہر دور کے اندر ان کی بادشاہی ہے، بادشاہی ہے، رہی ہے، رہے۔ کوئی زمانہ مصطفیٰ کی بادشاہی سے خالی نہیں ہے، ہر دور میں نبوت رہی، ہر دور میں رسالت رہی، کوئی زمانہ نبوت مصطفیٰ سے خالی نہ رہا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد نبوت کا اقرار کہنے والوں، ابن عربی فرما رہے ہیں کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ زمانہ ہو اور نبوت مصطفیٰ، زمانہ ہو اور رسالت مصطفیٰ نہ ہو قیامت تک۔ پھر آگے فرماتے ہیں فروحانیت کل نبی و رسول موجود، فرماتے ہیں کہ کوئی پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا نہ تھا کہ جس کی نبوت کے ساتھ مصطفیٰ کی روحانیت موجود ہے۔ ہر نبی کے دور نبوت کے دوران جہاں اس نبی کی نبوت تھی وہاں روح مصطفیٰ، وہاں روحانیت نبوت مصطفیٰ بھی تھی۔ کوئی دور کسی پیغمبر کیسا نہیں ہے، ہر نبی کی نبوت کے ساتھ مصطفیٰ کی روحانیت رہی ہے، موجود رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فکان اللہ، یہ ابن عربی فرماتے ہیں، اب تو بچہ بچہ جانتا ہے وہ جو ڈرامہ کون سا، اب تو وہ جو ڈرامہ ہے، اب تو اللہ پاک نے اس مرد درویش کا نام گھر گھر میں پہنچا دیا، اب تو بچے بچے کی کان میں آواز پڑ گئی ابن عربی بھی کوئی تھا، یہ وہ ابن عربی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فکان الامداد یادی الیہم من
الروح الظاہرہ، فرماتے ہیں کہ جہاں جس پیغمبر کو کوئی مشکل پیش آتی تو مدد ان کی روح محمد، مدد روح محمد سے پہنچتی تھی، مدد مصطفیٰ کرتے تھے، مدد حضور کی کہ نور پاک کے فیض پہ آتی تھی۔ جہاں مشکل پڑی، جہاں کوئی کٹھن مرحلہ آیا، ان کی رہنمائی کرنے والا نور مشکل کشائی، نبیوں کی مشکل کشائی بھی مصطفیٰ، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتا تھا۔ اور پھر سنیے آگے، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ، علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت، آپ فرماتے ہیں بڑی ہم بات کی، یہ بات ہم سمجھنے والی ہے، فرماتے ہیں میں اذا کانت النبوۃ صفۃ روح ہی وَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ نبی و رسول، فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے نا، نبوت فرمایا کہ یہ نبوت یہ روح مصطفیٰ کی صفت ہے، یہ بڑی ہم سمجھنے والی ہے، یہ نبوت یہ روح مصطفیٰ کی صفت ہے۔ کچھ کوالٹیز روح کی ہوتی ہیں، کچھ جسم کی ہوتی ہیں، آپ کھاتے ہیں یہ جسم کی صفت ہے، آپ چلتے ہیں یہ جسم کی صفت ہے، آپ پیتے ہیں فزیکلی جو بھی آپ کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں جو فلفل ہوتی ہیں، یہ آپ کے جسمانی تقاضے ہیں، یہ آپ کی جسمانی صفات ہے، یہ بولنا، یہ دیکھنا، یہ سننا آپ کی جسمانی صفات ہے۔ سنیے فرمایا کہ اسی طرح کچھ صفتیں روح کی بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو نبوت ہے، نبوت یہ روح مصطفیٰ کی صفت ہے۔ یہاں سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت روح مصطفیٰ کی صفت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبوت تب سے ہے تب سے روح، اور اگر آج بھی روح محمد ہے تو نبوت مصطفیٰ آج بھی ہے، نہ اس روح کو موت آئے گی نہ نبوت مصطفیٰ کبھی روح ہے تو ساتھ نبوت بھی ہے، وہ روح کائنات، وہ روح کائنات، تو جب تک وہ روح ہے نبوت ہے، نہ اس روح کو فنا ہے نہ نبوت مصطفیٰ، چونکہ یہ روح کی صفت ہے۔ حاضر کرنے آگے بڑھی امام شعرانی رحمۃ اللہ الجواقید والجواہر کے اندر بڑی ہم، اور میں اکثر ایک بات سوچا کرتا تھا اور وہ مجھے اس سوال کا جواب اس عبارت میں کیا سنیے، فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی العلم مرتين قبل خلق آدم علیہ السلام، فرمایا کہ اللہ پاک نے 2 بار مصطفیٰ کو علم، کتنی بار بولے، کتنی بار، تھوڑا سا اونچا بولے، کتنی بار، اور اونچا تھوڑا سا، کتنی بار، 2 بار اللہ پاک نے ذات مصطفیٰ پر اپنے علم کے دروازے کشادہ فرما دیے۔ فرمایا ایک اس وقت مرتن قبل خلق آدم علیہ السلام، ایک اس وقت جب آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں بنے، جب آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی نور مصطفیٰ تھا، آدم نہ تھے، فرمایا کہ تب بھی اللہ پاک نے نور محمد پر علم کے دروازے علم عطا کیا، مرتن قبل خلق آدم علیہ السلام ومرتن قبل ظہور رسالتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بار تب جب آپ کی رسالت کا ظہور ہوا، اس سے پہلے اللہ پاک نے علم کے دروازے کھولے۔ آگے سنیں، فرماتے ہیں کما جی 2 بار اللہ نے علم اپنے مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ آگے کیسے اتارا ہے؟ بڑی
بڑی اہم بات کما انزل القرآن علیہ افضل من غیر جبریل کما انزل القرآن علیہ افضل من غیر جبریل جیسے پہلی بار اللہ نے مصطفیٰ پر جو قرآن اتارا وہ جبریل کے لانے سے پہلے بھی یہ قرآن محمد کے سینے میں موجود ہے۔ آپ نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ پہلی وحی سے یہ قرآن کا آغاز ہوا، وہ یقیناً اس دھرتی پر ہمارے لیے وہ قرآن کا آغاز ہے۔ لوگوں، امام شارانی فرماتے ہیں کہ جبریل اقرا پہلی وحی کو نازل ہوئی، فرماتے ہیں کہ اس پہلی وحی کے نزول سے پہلے بھی یہ قرآن سینہ مصطفیٰ میں موجود ہے۔ یہ قرآن سینہ مصطفیٰ میں موجود پہلے یہ قرآن سینہ مصطفیٰ میں تھا، اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ اور جبریل جب قرآن لے کر آئے تو یہ دوسری بار چونکہ پہلی بار براہ راست اللہ پاک نے اس قرآن کا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ نور قرآن سے دور نہ تھا، جہاں نبوت تھی وہاں قرآن تھا، جہاں رسالت تھی وہاں قرآن بھی تھا۔ تو جبریل کے لانے سے پہلے اللہ پاک نے یہ قرآن سینہ مصطفیٰ میں اتارا موجود تھا۔ پھر آگے اس کی دلیل آیا ہے کریمہ قرآن مجید کی، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اس میں کیا فرمایا؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل قرآن لے کر اترتے ہیں نا، اور جب وہ قرآن آ کر پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جبریل کے الفاظ پیچھے رہ جاتے تھے، حضور آگے بڑھ جاتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جبریل کے الفاظ پیچھے رہ جاتے تھے اور حضور آگے بڑھ جاتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب اتنی عجلت نہ فرمایا، اتنی عجلت، مگر حضور قرآن کو ریسیو کرنے کے لیے جبریل کے محتاج نہ تھے۔ یہ قرآن ہو تو اللہ پاک ایک نظام ہے، طریقہ کار ہے، اس نے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق آیات کا نزول کیا، مگر یہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا پہلے ہی سینہ مصطفیٰ میں موجود تھا۔ شیخ تجانی رحمت اللہ علیہ آپ اس کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا الَّذِي قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْتُ نَبِيٌّ وَعَدْلُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ فَحَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ يَسْتَحِيلُ أَن يَدْخُلَ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَمُطَالَبَاتِ الْجَمِيعِ وَمَا يُعْضَلُ إِلَيْهِ كُلُّ مِنْهَا وَمَا يُرَادُ مِنْ جَمِيعِهَا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ نور مصطفیٰ کے ساتھ نبوت تو ہوتی مگر قرآن نہ ہوتا، رسالت تو ہوتی مگر قرآن نہ ہوتا۔ اگر نبوت کے ساتھ رسالت موجود ہے، نبوت موجود ہے اس نور کے ساتھ، تو پھر قرآن بھی نبوت اور رسالت سے جدا نہ تھا۔ اور حضور تب بھی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی تاجدار کائنات قرآن مجید کی تمام آیات کو، آیات کے مطالب کو، ان کے مفاہیم کو تاجدار کائنات سمجھتے تھے۔ مفہوم سمیت قرآن مجید کا علم اللہ پاک نے نور مصطفیٰ کو عطا کرا۔ اب آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وَتَرَثَ الْإِنْجِيلَ وَأَحْكَمَهُ فِي بُطْنِ أُمِّهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ آتَانِيَ الْكِتَابَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی ماں حضرت مریم کے بطن اقدس میں تھے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی پوری انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں موجود تھی۔ تو جب شان عیسیٰ یہ ہے تو جان عیسیٰ کیسے ہے؟
جب مقام عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے جھولے میں کہا اللہ نے مجھے کتاب دی، آتا نے الکتاب، جب فرمایا نا جھولے میں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وہ کتاب ان کے سینے میں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کتاب ان کے سینے میں موجود تھی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو جو جانے عیسیٰ ہے کہ وہ نہ ہوتے تو عیسیٰ بھی نہ ہوتے، کوئی پیغمبر نبی مرسل کائنات کی کوئی مخلوق نہ ہوتی، جو روح کائنات، جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر میرا عالم یہ تھا کہ لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا، قلم چلنے کی آواز بھی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ حاضرین گرامی خط، یہ نور نبوت، اسی سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ اب زمین بن چکی، جنت بن چکی، فرشتے بن چکے، ہر چیز کی تخلیق ہو چکی۔ اگلی روایت علامہ یوسف بن اسماعیل نے بہانی الانوار المحمد کا میرا مواہب اللہ دنیا میں فرماتے ہیں کہ پھر آواز آئی، ایک روز آواز آئی، جبریل رب کائنات امر جبریل ان یاتیہ البطین التي هي قلب اللہ فضاؤها ونورها، فرمایا جبریل زمین پہ جاؤ، ایک تو میرے مصطفیٰ کا نور ہے جس سے میں نے ساری کائنات بنائی، نبوت اور رسالت کے ساتھ وہ جو نور میرے ہاں نور مصطفیٰ ہے، اس نور کو ایک جسم کے اندر رکھنا ہے، ایک پیکر بشریت ہوگا، میرے محبوب کا ایک جسم بھی ہوگا۔ جاؤ زمین پہ جاؤ، مٹی لے کے آؤ، اس مٹی کو میں نے تیار کرنا ہے اپنے محبوب کا جسم بنانے کا۔ زمین پہ جاؤ، آنا جبریل، جاؤ جبریل، دھرتی پہ اترو، سدرہ کی بلندیاں چھوڑو، زمین پہ جاؤ اور وہ مٹی لے کے آؤ، جس مٹی سے وہ جسم بناؤں گا، جس کے اندر اس نبوت اور رسالت اور اس نور کو رکھوں گا، وہ نور جس جسم میں رکھوں گا، اس جسم کی تیاری کے لیے میرے محبوب کی ایک چہرہ ہوگا، وہ لیل کی زلفیں ہوں گی، ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھیں ہوں گی، لا اقسم بہذا البلد کی چال ہوگی، وبار میتہ میتہ کے بازو ہوں گے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ ہوں گے، علم نشرہ کا سینہ ہوگا، ایک نور محمد ہے، ایک بشریت مصطفیٰ ہوگی، ایک جسم مصطفیٰ ہوگا، وہ جسم میں نے جس مٹی سے بنانا ہے، جاؤ زمین سے مٹی لے کے، اور صحابت جبریل فی ملائکۃ الفردوس و ملائکۃ الرفیع اعلیٰ، جبریل اترے آسمانوں کی دنیا میں آئے، یہ مٹی مبارک لینے کے لیے اکیلے نہیں آئے، آسمانی عالم بالا کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے، فرمایا کہ ہر جگہ سے بھی نہیں لینی، وہاں سے لینی ہے، اس جگہ کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ بولے کتنی نشانیاں ہیں؟ فرمایا اس زمین کی 3 نشانیاں ہیں، جہاں سے وہ مٹی لاؤ گے، جس سے وہ پیکر دل نواز بناؤں گا، جس 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کو میں آمینہ کے دامن اقدس میں عطا میلاد پر جس نور کا جس ذات کا ظہور ہوگا، جاؤ وہ مٹی لے کے آؤ، اور ہر جگہ سے نہیں اٹھانی، پوری زمین اس قابل نہیں ہے کہ کہیں کی بھی مٹی لے لی جائے، نہیں، جاؤ 3 نشانیاں ہیں اسی جگہ کی، کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں، جہاں وہ 3 نشانیاں پاؤ بس وہاں سے۔ نشانیاں کیا بتائیں؟ رحیہ قلب اللہ، وہ مقام زمین کا دل ہے، وہ مقام زمین کا دل ہے، وَبَحَاؤُهَا، وہ مقام زمین کی شان ہے، وَنُورُهَا، وہ مقام زمین کا حسن ہے۔ 3 نشانیاں اس جگہ کی، جاؤ اس جگہ سے مچھی لے کے آؤ، وہ مقام زمین کا یہ قلب اللہ، وہ جگہ زمین کا دل ہے، وَبَحَاؤُهَا، وہ مقام زمین کی شان ہے، شوکت ہے، عظمت ہے، اور تیسرا وَنُورُهَا، ساری زمین کا حسن اسی مقام پر سمٹا ہوا ہے۔
3 نشانیاں اس جگہ کی. جاؤ مٹی لے کے. اب جبریل آئے, پوری روح ارضی کو دیکھا, ایک مقام پر نظر پڑی. وہ مقام زمین کا دل بھی تھا, زمین کی شان بھی تھا, اور زمین کا حسن بھی تھا. وہاں سے مٹی ہے. اب وہ مقام کون سا, کہاں سے مٹی ہے جس میں مصطفیٰ کی تخلیق کی, وہ پیغمبر کی آواز جس کا میلاد ہوا, جو 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کو جب اگر ہوا. کہاں سے مٹی لی, حضور کے جسم پاک کے لیے. قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من موضع قبرہ الشریف, مٹی وہاں سے لی جہاں آج مصطفیٰ کی قبر مبارک ہے, جہاں آج حضور کی قبر عطا ہے, جہاں آج 70,000 صبح اترتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. وہ مقام ہی قلب اللہ, وہ مقام جو زمین کا دل ہے, اور دل مرکز حیات ہوتا ہے. دل کیا ہوتا ہے, مرکز حیات ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ کام کرتا ہے اس لیے کہ دل کام کر رہا ہے. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ دھڑکنے ابھی سلامت ہیں. آپ چل پیتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں. وجود کی زندگی کی ساری رونقیں حرکتیں اس سبب سے ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے. دل زندہ ہو تو وجود زندہ ہوتا ہے. ساری کائنات زندہ ہے اس لیے کہ مقام مرکز حیات, مقام قبر رسول سے پوری کائنات کو زندگی بڑھ رہی ہے. لوگوں کو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہی وہ مقام ہے جہاں اس مصطفیٰ کو بھیجوں گا جو روح کائنات ہوگا, اور جس کے وجود پاک سے, جس کے نور پاک سے پوری کائنات کی بہاروں کو زندگی ملتی رہے. جہاں سے زندگی تقسیم ہوگی یہ قلب اللہ, وہاں سے مٹی لی جہاں آج مصطفیٰ کی قبر مبارک. پھر کیا ہوا, وہ مٹی مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی. فعوجنت بماء تسنیم فی معین نہار الجنہ, اس مٹی کو اتنا دھویا گیا, اتنا دھویا گیا, اتنا دھویا گیا, اتنا پیوریفائی کیا گیا, اتنا پروسیس کیا گیا, اتنا شفاف بنایا گیا, حتی صارت کالدرۃ البیضاء لہا شعاع عظیم, یہاں تک کہ اس مٹی کے اندر سے تیز روشنیاں پھوٹنا شروع. وہ مٹی جس سے پیکر مصطفیٰ بنا, اس مٹی سے سورج کی طرح حتی صارت کالدرۃ البیضاء, وہ ایسا موتی بن گئی جس میں سے تیز روشنیاں پھوٹا کرتی تھیں. اس موتی کو ایک تنبیر میں رکھا, عرش اعظم پر اس کو لٹکا دیا. اس مٹی سے جس میں مصطفیٰ بننا تھا. یہاں ایک بات سمجھے, اب اس کی آگے کی تفصیلات ہیں مگر یہ بات یہیں رو کر آگے بڑھتا ہوں. یہاں ایک بات سمجھے, وہ مٹی خود نور کی ہو گئی, وہ مٹی خود نور کی ہو گئی, اس میں سے تیز شعاعیں پھوٹ رہی جس مٹی سے حضور کا جسم بنا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں ہے, حضور کا سایہ, ہمارا سایہ ہوتا ہے. یہ روشنی ہے, اس کے آگے اگر میں کھڑا ہوں, پیچھے سایہ ہے میرا. یہ سایہ کیوں بنا؟ سایہ اس لیے بنا کہ میرا وجود روشنی کے لیے رکاوٹ ہے, یہ روشنی کے لیے پردہ ہے, حجاب ہے. انسان کا وجود یہ کثیف ہوتا ہے, اس میں کثافت ہوتی ہے. روشنی کو یہ روک دے, یہ روشنی کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے, روک لیتا ہے. روشنی کے آگے اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے, تو چونکہ روشنی کو روک لیتا ہے اس لیے جہاں جہاں روشنی رکتی ہے پیچھے اندھیرا ہو جاتا ہے جسے سایہ کہتے ہیں. اور حضور کا سایہ نہ تھا, سایہ نہ تھا اس لیے کہ نور کی مٹی سے جو جسم مبارک بنا وہ اتنا نفیس تھا, اتنا شفاف تھا کہ سورج کی روشنی پڑتی, چاند کی چاندنی پڑتی, وہ وجود ان کرنوں کو روکتا نہیں تھا. کرنیں آتی جسم مصطفیٰ کے آر پار.
یہ روشنیاں وجود مصطفیٰ سے گزر جاتی تھی، اتنا شفاف ہماری طرح ان کا وجود کثیف نہ تھا، روشنی آتی تو جب روشنی اور پار ہو جائے تو پھر سایہ نہیں بنتا۔ یہاں تو بات سمجھے، صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وما كنت تدعو من قبل من کتاب ولا تخطو بیمینک۔ اس آیہ کریمہ کے تحت ایک بڑی اچھی بات لکھی حضرت شیخ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے، مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، نہ لکھنے میں ایک حکمت یہ تھی کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ خدا کا نام نیچے ہو میرا قلم اوپر۔ جب آپ لکھتے ہیں اللہ تو اس میں اللہ نیچے ہوتا ہے، قلم بولے قلم اوپر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے نہ چاہا تاجدار کائنات کہ ادب کا تقاضا تھا، حضور نے نہ چاہا کہ اللہ کا نام نیچے ہو میرا قلم اوپر ہو، اللہ کا نام نیچے ہو میرا قلم اوپر ہو۔ حضور نے نہ چاہا، اسے نہیں لکھتے تھے کہ اللہ کا نام نیچے ہو میرا قلم اوپر ہو۔ اللہ نے بھی فرما دیا محبوب جب تو نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا نام نیچے ہو تیرا قلم اوپر ہو تو میں نے بھی گوارا نہ کیا تیرا سایہ نیچے ہو کسی کا نفات قدم۔ تو نے میرے نام پر قلم گوارا نہ کیا، میں نے تیرے سائے پر تو تیرا سایہ بنایا ہے۔ حاضر گیانی قبر بھائی بڑی جبریل مٹی وہاں سے لو، یہ قلب العدم بہاؤ و نور، زمین کا دل ہے، شان ہے، حسن ہے، کہاں سے بھی مقام قبر رسول سے مٹی لی، اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دی۔ جبریل مٹی وہاں سے کیوں نہیں لی جہاں کعبہ بننا تھا، جہاں اچھا بات مشکل تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا دستے مبارک اٹھائیں مجھے بتائیں ذرا سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں سے کیوں نہیں لی جہاں کعبہ بننا تھا؟ نہیں، جبریل نے بھی اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، لوگوں اگر یہ جگہ یہ مقام اگر سب سے کائنات میں بلند ہوتا تو میں نے وہاں سے اس لیے لے رہا ہوں کہ یہاں کعبہ ہوگا وہاں کعبے کا بھی کعبہ، وہاں کعبے کا بھی بابا سے بلد یہاں کعبے کا بھی یہ بات جذباتی نہیں ہے۔ یہی علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہونے لگے گی، یہ جو اللہ حضرت نے بھی لکھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ، ارے روضہ تو دیکھ چکے اب، بولے روضہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، یہ جو کعبے کا کعبہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہونے لگے گی ابھی قبریں نہیں پھٹے گی، ابھی کچھ دیر کے بعد قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ قبریں پھٹنے سے پہلے آغاز قیامت جب ہونے لگے گا، توجہ، جب قیامت کا آغاز ہونے لگے گا، علامہ اسماعیل حقی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مکے والا کعبہ اس وقت قبریں پھٹنے سے پہلے کہ مکے والا کعبہ یہ چل کر مدینے یہ کعبہ مدینے جائے گا، حضور کی بات کعبہ اپنی چار دیواری سمیت ذات مصطفیٰ کی بات کعبے کو بھی پتا ہے میں اگر کعبہ ہوں تو محمد کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ کعبہ مدینہ جائے گا، حضور کی بارگاہ میں جائے گا اور کعبے کے در و دیوار سے آواز آئے گی، حضور اٹھئے آپ کے غلاموں کی شفاعت کا وقت آ گیا۔ کعبے سے آواز آئے گی، یہ کعبہ چل کر کعبے کے پاس جائے گا۔ اگلی بات سنیے،
یہ تو تھے علامہ اسماعیل حقی. اب آگے سنو اہل سنت کی عظیم تفاسیر کے اندر ان تفاسیر کا نام ہے روح البیان اور دوسری ہے روح المعانی. روح المعانی علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا, جاؤ جا کر پڑھ لو, دوسرا سپارہ پہلا رکوع قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بابو ہم کعبہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر آپ چاہو, جدھر تمہارا چہرہ ہو جائے. یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر علامہ سید محمود علوسی لکھتے ہیں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے اپنے ہر مخلوق کو ایک جہت دی ہے. یہ بڑی ایمان افروز بات ہے, توجہ سے سنیے. ہر مخلوق کی میں نے ایک سمت بنائی, ایک جہت بنائی ہے. میری ہر مخلوق کا ایک کعبہ ہے جس کی طرف وہ چہرہ کر کے عبادت کرتی ہے. انبیاء ملائکہ کے طبقات ہیں, کچھ مقربین کہلاتے ہیں, کچھ روحانیین کہلاتے ہیں, کچھ کروبیین کہلاتے ہیں. یہ ملائکہ کے طبقات ہیں فرشتوں کے. فرمایا فقبلۃ المقربین الفاظ علامہ سید محمود علوسی علیہ رحمہ تو تفسیر روح المعانی حوالہ میں نے دے دیا, سنیے. فرماتے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب مقربین فرشتوں کا قبلہ عرش ہے. کون سا ہے؟ عرش. وہ عرش کی طرف چہرہ کر کے میری تسبیح کرتے رہتے ہیں. یہ مقربین ہیں جن کا وقت عبادت چہرہ عرش کی طرف ہوتا ہے, روح عرش کی طرف ہوتا ہے. تو روحانیین الکرسی, اور جو روحانیین جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ میری کرسی ہے, ان کا قبلہ میری کرسی. وہ کرسی کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتا ہے. فرمایا وقبلۃ الکروبیین بیت المعمور, اور جو کروبیین فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور. یہ ساتویں آسمان ہے. مقربین کا بھی قبلہ ہے, روحانیین کا بھی قبلہ ہے. ان کا قبلہ عرش ہے, ان کا کرسی ہے. کروبیین کا قبلہ بیت المعمور ہے. پھر فرمایا والانبیاء قبلک بیت المقدس, آپ سے پہلے جلوگر ہونے والے تمام انبیاء ان کا قبلہ بیت المقدس رہا. بیت المقدس ان کا قبلہ تھا. اور فرمایا کہ یہ کعبہ وہی قبلۃ الکعبہ, یہ قبلہ محبوب یہ آپ کا کعبہ بنایا, یہ قبلہ آپ کا ہے. ایمان افروز بات آگے آ رہی ہے. ہر مخلوق کو ایک جہت دی ہے. مقربین کا قبلہ عرش بنایا, روحانیین کا کرسی کو بنایا, کروبیین کا بیت المعمور کو بنایا, انبیاء کا قبلہ بیت المقدس کو بنایا. اس کو فرمایا محبوب وہی قبلۃ الکعبہ, یہ تیرا قبلہ ہے, یہ والا کعبہ تیرا قبلہ ہے. آگے سنیں. فرمایا وہی قبلۃ جسد, وہی قبلۃ, یہ قبلہ یہ صرف آپ کے جسم کا قبلہ. اب آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ والا قبلہ یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے, روح کا نہیں. یہ قبلہ مکے والا کعبہ یہ روح مصطفیٰ کا قبلہ نہیں ہے. قبلہ تو محبوب یہ صرف تیرے جسم کا قبلہ ہے کہ تیرا رخ ادھر ہوتا ہے. وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا, تیری روح کا قبلہ میں رب ہوں. تیری روح کا قبلہ میں ہوں. تیری روح کا قبلہ بولے, تیری روح کا قبلہ میں ہوں. آگے سنیں. ایمان کی کلی چٹک کر خوشبوؤں کی بوچھار کر دیتی ہے اگلا جملہ سن کر. تیری روح کا قبلہ میں ہوں. تیری روح کا قبلہ, اللہ پاک نے تیری روح کا قبلہ میں ہوں. آگے فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ, محبوب مجھے رب کا قبلہ تو ہے. اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ
ابراہیم کا بیت المعمور بنایا ہے، انبیاء کا بیت المقدس بنایا ہے، تیرے جسم کا قبلہ کعبے مکے والا، اور محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں، تیرے رب کا قبلہ تو، میرا قبلہ تو۔ اب کعبے کا کعبہ، وہ بات تو بہت چھوٹی رہ گئی، ارے لوگوں وجود پاک فقط کعبے کا کعبہ نہیں ہے، ساری کائنات اور کعبے کے خالق اور مالک رب کا بھی کعبہ وجود ہے۔ گویا یوں کہا جبریل جاؤ مٹی لے کے آؤ، میں نے اپنا کعبہ بنانا، مٹی لے کے آؤ میں نے اپنا قبلہ بنانا، میرا قبلہ وجود مصطفیٰ، میرا قبلہ تو ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھیے گا، اگلا استدلال، میرا بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اگلا استدلال سمجھیے، اور یہ استدلال نہ میں نے کہیں پڑھا نہ سنا، یہ بجت الباق کی خیرات ہے، یہ استدلال توجہ سے، وجود مصطفیٰ اللہ کا قبلہ ہے، بول دے ذرا اونچا، مجھے پتہ لگے آپ کی توجہ ہے، وجود مصطفیٰ اللہ کا، بغاز اقلان وجود مصطفیٰ اللہ کا، ہاتھ اٹھا کر یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، وجود مصطفیٰ اللہ کا، اور بغاز اقلان وجود مصطفیٰ اللہ کا، اور بغاز تک یہ عقیدہ اتر جائے، وجود مصطفیٰ اللہ کا، رب کا قبلہ محمد، قبلتی انت، میرا قبلہ میرے محبوب تو ہے، تو ہے، جب تو چلتا ہے، جب میرا قبلہ مکہ کی گلیوں میں چلے تو میں کیوں قسمیں جاؤں، میرا قبلہ، اگلی بات غور سے سمجھیے گا، غور سے استدلال سمجھیے، جب وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قبلہ بنا، اس کی مٹی پہ تیاری کی، مٹی نور کی بنا دی، کوئی کثافت اس میں نہ رہی، اس مٹی کو عرش اعظم پر ایک قندیل میں رکھ کر لٹکا دیا گیا، آگے کیا ہوا یہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہے، مگر بات یہیں سے آگے اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ وجود مصطفیٰ اللہ کا کیا ہے، جب حضور کا جسم، جب جسم مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ یہ دونوں اللہ کا قبلہ ہے، ذات مصطفیٰ خدا کا قبلہ ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھیے، اگر وجود محمد، اگر جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا قبلہ ہے، غور کیجئے گا ذرا، توجہ میری طرف، اگر وجود مصطفیٰ خدا کا قبلہ ہے تو پھر اس وجود کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں فرمائیں لحموں کا لحم، جسموں کا جسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ جہاں کہیں جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، اے علی، علی نے مرتضیٰ سے فرمایا، علی اب سنو، وجود مصطفیٰ اللہ کا قبلہ، اور حضور کہہ رہے ہیں علی میرا جسم تیرا جسم، بات سمجھ نہیں آئی کہ نہیں؟ میرا جسم تیرا جسم، میری روح تیری روح، میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون، تیری جان میری جان، تیری روح روح محمد ہے، تیرا جسم جسم محمد ہے، جسم مصطفیٰ اللہ کا قبلہ ہے، اور حضور کہیں یہ میرا جسم نہیں، یہ علی کا جسم ہے، اور وہ علی کا جسم نہیں، یہ میرا جسم ہے، تو جب یہ دونوں جسم ایک ہیں تو سمجھ لو علی مرتضیٰ بھی اللہ کی توجہات کا قبلہ کوئی فرق نہیں ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، دموں کا دمی،
بتاؤ اگر جسم مصطفیٰ خدا کا قبلہ ہے اور حضور کہیں علی یہ تیرا جسم میرا جسم ہے تو علی بھی رب کی توجہ کا قبلہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب میں بیٹھو جلدی اب ذرا اسی محبت کے ساتھ مجھے مولا مرتضیٰ کا ایک نعرہ سنائیں، لگائیں نعرہ حق، لگائیں جسموں کا جسم میرا جسم، جب جسم مصطفیٰ اللہ کا قبلہ ہوا اور حضور کہیں علی تیرا جسم میرا جسم میرا جسم، تو پھر علی اللہ کی توجہ کا قبلہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یہ تو سمجھ آئیے مجھے ہاتھ کر کے بتا، یہ تو ہو گیا علی مرتضیٰ۔ آگے کرو، اگر وجود مصطفیٰ اللہ کا قبلہ ہے تو اسی وجود پاک کے اندر ایک جگر مبارک بھی، اسی وجود اسی پیکرے دل ربا کے اندر ایک جگر مبارک بھی ہے۔ تو جہاں وجود پاک اللہ کا قبلہ ہے وہ جگر بھی اللہ کا قبلہ، جگر جسم پاک کا حصہ ہے۔ تو اگر جگر مبارک خدا کا قبلہ ہے تو جگر کا ٹکڑا فاطمہ کیا؟ فاطمہ اس جسم کا حصہ ہے، فاطمہ بھی اللہ کی توجہات کا قبلہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فاطمہ چکا اسی جسم کا حصہ، اسی جسم کا جگر کے ٹکڑے کو وجود سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر وجود پاک خدا کا قبلہ ہے تو جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی اللہ کی توجہات کا قبلہ۔ آگے چلو، حسن و منی، یہ حسن علیحدہ نہیں ہے، فرمایا حسن ذات محمد کا حصہ، یہ فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، بولے حسین مجھ سے ہے۔ اگر حسین مجھ سے ہے اس کا مطلب ہے لوگوں حسن حسین کو نانا سے جدا نہ سمجھنا، حسن بھی محمد کا حصہ ہے۔ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، علی جو منی، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے۔ جب وجود مصطفیٰ اللہ کی توجہات کا قبلہ، اللہ کی رحمتوں کا قبلہ، اللہ کی سخا کا قبلہ، اللہ کی عطا کا قبلہ، اللہ کی رحمت جب وجود مصطفیٰ ہے تو جو وجود محمد کا حصہ ہے، سمجھ لو عقیدہ یہ بنا کہ یہ پانچ تن یہ سارے اللہ کی رحمتوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم دم حسین، دم دم حسین۔ تو پانچ تن اللہ کی توجہات کا قبلہ، اللہ کے قبلہ ہونے میں باقیوں کے قبلہ ہونے میں فرق ہے۔ باقیوں کا قبلہ عبادت کے لیے ہے اور اللہ کا قبلہ محبت کے لیے۔ اللہ کا قبلہ محبت کے لیے، اب جسے میری محبت چاہیے وہ ان کی محبت کے قریب آ جائے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ قرآن جہاں آپ کی نظر دکھ جائے وہ آپ کی توجہات کا مرکز ہوتا ہے یا نہیں؟ جہاں نظر یکسوئی کے ساتھ ٹک جائے وہ آپ کی توجہات کا مرکز قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب تو ہماری نظر میں نہیں۔ اور اگر حضور ہر وقت رب کی نظر میں ہے تو جن کو چادر میں لیا ہوا قرآن ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کوئی ایسا نہیں ہے جب ہم درود نہ بھیجے ہوئے ہو، کوئی ایسا نہیں جب ذات مصطفیٰ ہماری نگاہ میں ہو۔ لوگوں
चादर के नीचे हम ऐसे नहीं लाए, इस वजूद का हिस्सा है। इस तरह हुजूर निगाह में है तो चादर में आ गए, वो भी हम वक्त अल्लाह की निगाह में। और ये मुकद्दस खून सादात था। आप समझो इस खून की अजमत क्या, आप समझो इस निस्बत की कीमत क्या है। सादात के साथ, हुजूर की औलाद के साथ वाबस्ता हो जाने वालों, ये निस्बतें, ये बड़ी कीमती निस्बतें, इस दरबार की निस्बत, सादात की निस्बत, ये बड़ी कीमती। एक रिवायत में नजर से गुजरी, हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी औलाद में से किसी के साथ मुसाफा कर ले, वो ऐसा ही है जैसे उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा, जैसे मुझ मुस्तफा से। हसन हुसैन फातिमा अली, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की तवज्जुहात का क्या है, बोले क्या है, किबला है। इनके बगैर गुजारा नहीं, इनके बगैर गुजारा। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के यहाँ नूर था, फिर मेरे नूर के दो हिस्से हुए। इख्तिताम, मेरे नूर के कितने हिस्से हुए? दो। एक हिस्सा मैं हुआ, एक हिस्सा अली हुआ। ये किस्सा, फिर हम चलते रहे पाक रहमो पाक सुल्बों में, चलते 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 मैं अपने वालिद अब्दुल्लाह में आ गया, अपने वालिद अबू तालिब में। अपने अपने वक्त पर दोनों ज़ाहिर हो गए। मैं मुस्तफा बन के आ गया, ये मुर्तज़ा बन के। अरे मुझे खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके सल्लल्लाहु खान जनाब अबू तालिब की बारगाह में। ये फितने को भी समझो, ये फितना का दौर है। बड़ी पिटाई के साथ आज मुझे कहा जाए वो तो ईमानी नहीं थे, वो तो काफिर थे, वो तो मुशरिक थे। समझो जनाब अबू तालिब सीना ठोक कर कहते हैं अलैहिस्सलाम। अगर अबू तालिब साहिब ईमान नहीं तो कौन साहिब ईमान हो सकता? उसे कहते हो ईमान नहीं जो कुल्ले ईमान का भी बाप है, जो कुल्ले ईमान का भी बाप है। बड़ी हम हदीस है, बड़े बड़े अच्छे मुहद्दिसीन नूर मुस्तफा नूर मुर्तज़ा इकट्ठे चलते रहे, चलते और सुन मुझे सानी फरमाते हैं कि ये नूर करते क्या थे, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और हुजूर की विलादत क्या होता रहा। फरमाते हैं नूर मुस्तफा नूर मुर्तज़ा दोनों इकट्ठे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अब ये करते क्या थे? मुजद्दिद फसानी मकतूबात में फरमाते अगला हवाला काजी सलाउल्लाह पानीपती तफसीर बसरी के अंदर फरमाया कि ये नूर मुस्तफा क्या करता था, जो आवाज में बता चुका हूँ। नूर मुस्तफा ये नबियों की तरबियत करता था, नूर मुस्तफा नबियों की। और हैरत अंगेज बात फरमाते कि हुजूर के साथ जो अली का नूर था ये क्या करता था? फरमाया कि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की जितनी उम्मतें हुई हैं, इन उम्मतों में कोई वली हुआ ही नहीं जिसको अली ने वली ना बना। अब लगा नारे हैदरी, नारे हैदरी। ईमान नहीं है, वो तो काफिर थे, वो तो मुशरिक है। नकालो लाहौर के मौलवी बड़ी पिटाई के साथ उसने दोहरा कर काफिर है। सुनो मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ, सादा सी। नूर मुस्तफा के साथ नूर मुर्तज़ा, नूर अबू तालिब तक पहुंचा, नूर विलायत नूर नबूवत हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वहां तक पहुंचा। आप अपने वक्त में ज़ाहिर हो गए। सुनिए आप एक पाव दूध लेके आओ, एक पाव। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये गोचरा के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा था अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 घंटा सिर्फ ईमान अबू तालिब पर बात हुई है। हम तो डंके बजाएंगे। अल्लाह ने दिफाए अहले बैत इस दौर के अंदर तारीख के मिनहाजुल कुरान के और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज़ीदा मजदहु व दामद बरकातहुम उस दौर के अंदर ईमान अबू तालिब का नारा बुलंद किया।
جب یہ آواز کسی کی نکلتی نہیں اس دور کے اندر یہ صدا بلند کی وہ صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان۔ چھوٹی سی بات مثال دیتا ہوں، ایک پاؤ دودھ لے کے آؤ، کتنے کا آتا ہے؟ 20 روپے، 30 روپے کا آ جائے گا ایک پاؤ آدھا کلو دودھ، 20-30 روپے کا دودھ لے کے آؤ اور گھر کے کچن میں جب کسی برتن میں رکھنے لگو پتہ چلے برتن ناپاک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنے دن کی توجہ ہے؟ پتہ نہیں کہ برتن ناپاک ہے۔ آپ بتاؤ، آپ اپنے 20 روپے کا دودھ ناپاک برتن میں رکھو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بتاؤ 20 روپے کا دودھ کیا ہے؟ 20 روپے کا دودھ آپ ناپاک برتن میں ایک پاؤ دودھ رکھنے کو تیار نہیں ہے تو رب اپنا نور عنایت ابو طالب اگر مشرک ہوتے تو مشرک کی ناپاک پشت میں رکھ دیتا۔ تم پاؤ دودھ ناپاک برتن میں نہ رکھو اور اللہ نور ولایت کو مشرک کی ناپاک پشت میں رکھ نہیں۔ یہ نور کا آنا بتا ہے، نور والے کا باپ ایمان، یہ گھرانہ ایمان کی جان ہے، یہ گھرانہ ایمان کی جان ہے۔ اب بات سمجھ، پاؤ دودھ ایک برتن ایک برتن میں نہ رکھو، تمہیں یہ گوارا نہ ہو تو رب کو گوارا ہو جائے۔ وہ نور جو نور مصطفیٰ کا ہم سفر رہا اسے کسی مشرک کی ناپاک پشت میں رکھ دیتا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عقیدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آگے چلو، پھر بات آگے صحیح مسلم کا حوالہ دے کر کہ اگر کوئی امام کسی مسجد کا امام اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کا باپ بھی بخشا جائے۔ حدیث کا حوالہ دے کے یہ بھی بیان کرتے ہیں امام مسجد کی اتنی فضیلت ہے، اس امامت کے صدقے میں اس کا امام کا باپ بھی، بولے امام کا باپ بھی، تیری گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کا 2 رکعت کا امام اگر اس کی امامت کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں جائے، یہ مسجد کا امام ہے۔ کس کا امام ہے؟ بولے کس کا امام ہے؟ مسجد کے امام کا باپ اس کی امامت کی وجہ سے جنت میں جائے تو جو امت کے 12 اماموں کا باپ ہوگا، جو امت کے 12 اماموں کا باپ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جنت ابو طالب کے گھر کی ملکیت ہے، جن کی ملکیت، جس کے بچوں کی ملکیت جنت ہو، اس ابو طالب کی عظمت اور حضور کا نکاح خان، مصطفیٰ کے نکاح خان، نکاح کا خطبہ اٹھا کے دیکھو، تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، بڑی کامل اور بات ہے، تاریخ کے صفحات میں موجود، پہلا جملہ نکاح مصطفیٰ کے خطبہ کا، جب خطبہ پڑھا ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، پہلا جملہ بولا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ بڑی قابل غور بات ہے، آپ کے ذہنوں میں دستک دے رہا ہوں۔ پہلا جملہ نکاح مصطفیٰ کا، پہلا جملہ خطبہ نکاح مصطفیٰ کا، ابو طالب نے بولا الحمدللہ۔ اور یاد رکھنا قرآن ابھی نہیں اترا تھا، قرآن ابھی، بولے قرآن ابھی نہیں اترا تھا، قرآن تو سال بعد جا کے وہی آئی، قرآن ابھی نہیں اترا۔ یہ جملہ کہاں سے؟ ہائے، ایک جملہ بولتا ہوں سمجھے گا، یہ کیسا مشرک ہے، یہ کیسا مشرک ہے جس کے جملے سے خدا اپنے قرآن کا آغاز کر رہا ہے۔
الحمدللہ اللہ نے اپنے کلام کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا. ایسی عجیب باتیں ہیں، بڑی عجیب باتیں ہیں. قرآن نے بعد میں وہ منظر دکھائے ہیں، ابو طالب پہلے دکھائے. ایک جگہ میدان جنگ کا نقشہ قرآن بیان کرتا ہے. لوگوں سنو، فرمایا محبوب حالت جنگ میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرو؟ ایک گروہ نماز ادا کرے، دوسرا تلوار لے کر کھڑا ہو. دوسرا گروہ تلوار لے کر کھڑا جائے. جب نماز والے نماز سے فارغ ہو جائیں گے تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، پھر تلوار والے میرے حضور جھکے جائیں. یہ میدان جنگ میں نماز کا نقشہ. پڑھو شبلی نعمانی کو لکھتا ہے حاضر اسلام میں رات کو 3 ہستیاں سہنے حرم میں آتی. ایک بھوتا پوش خاتون ہوتی، ایک ہستی ہوتی اور ایک بچہ ہوتا. ایک 10 سال کا بچہ ہوتا، سرکار ہوتی، حضرت خدیجہ ہوتی. شبلی نعمانی نے لکھا آ کر سہنے حرم میں رات کے اندھیرے میں نماز ادا کرتے تھے. ان کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر ابو طالب کھڑے. جو نقشہ قرآن نے سال کے بعد بتایا ہے وہ نقشہ بھی قرآن نہیں اترا. ابو طالب سے نے حرم میں دکھا اپنی قوم کو بتاتے ہیں. لوگوں سنو، حضرات شاہ اٹھا کے دیکھو قصیدہ ابو طالب. حضور کے نام کے اعداد کتنے ہیں؟ 92 حروف نہیں، آداد. میم ہے، میم دال، میم 40 ہے 8 48 پھر میم 40 88 دال کے 4 92 میں حضور کے نام کے آداد. اللہ کی شان قصیدہ نعتیہ ابو طالب کا. مجھے اتنی حیرت ہوئی، میں نے وہ گنے اور جب گنے تو اس قصیدے کے اشعار بھی بن رہے تھے. اس قصیدے کے اشعار بھی بن رہے تھے. یہ ابو طالب قوم سے اس میں شعر ملتا ہے. ایک قوم پہچانو اسے، یہ پیغمبر ہے، ایسے ہی بھیجا گیا ہے جیسے موسیٰ اپنی قوم میں بھیجا. حیرت انگیز آپ کے قصیدہ کا حصہ ہے یہ شعر. فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ کو اپنی قوم میں بھیجا. یہ بات ابو طالب علیہ السلام نے بہت پہلے کہی. قرآن بعد میں آیا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تجھے ایسے ہی رسول بنا کے بھیجا جیسے فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا. قرآن بعد میں آیا. حاضر یہ ابو طالب علیہ السلام. اور پھر مجھ سے ایک سوال ہوا، سوال ہوا کیا ابو طالب کا حضور کا میلاد منانا؟ ذرا سمجھے گا. حضرت عباس حضور کے چچا میلاد بیان کیا، حضور کی امی حضرت عامرہ نے میلاد بیان کیا، تاجدار کائنات کی پھوپھی حضرت میلاد کی باتیں کی. خاندان والوں نے ذکر میلاد ابن عباس ذکر میلاد کیا ہے. تو ابو طالب خاندان کا حصہ ہے، کیا انہوں نے بھی حضور کا میلاد منایا؟ ایک سوال میں نے کہا کہ ابو طالب کا عمل میلاد منانے سے کہیں بلند ہے، کہیں بلند ہے. سمجھیے اس بات کو. حضرت المطلب نے نظر مانی مولا 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیرے راستے میں، آپ نے سنا ہوا ہے، ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں. 10 بیٹے عطا کیے. چن لیا عبداللہ کو قربانی قربان گاہ ملے گا. پھر آگے آپ نے یہ بھی سنا کہ پھر قرآن ڈالا گیا، قرآن ڈالا گیا. عبداللہ اور 10 عبداللہ اور 20 پھر نام عبداللہ کا، عبداللہ اور 30 پھر نام عبداللہ، پھر عبداللہ اور 40 50. جب 100 اونٹ بنے تو پھر قرآن اونٹوں کے نام نکلا. پھر اونٹ ذبح ہوئے، حضرت عبداللہ بچ گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہے واقعی ساتھ میں نے بتا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ خاندان ہے کہ اپنی بات پوری کرتا ہے. ان کو تو خواب میں اشارہ ہو جائے تو بیٹا قربان کرنے کے لیے نکل آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو حضرت عبداللہ کے لیے قربان کیوں نکالا؟ جب بات کہہ دی تھی کرتے تھے. سنیے عبدالعزیز روحانی ایک اسکالر ہے،
ان کی کتاب عام النبی یہ چھپی ہے قاہرہ سے مصر سے. انہوں نے ایک بات لکھی کہتی ہیں جو قرہ نکلا ہے عبداللہ کے نام اور وہ ذبح ہونے سے بچے اس کی وجہ کیا ہے؟ عبد المطلب لے گئے بیٹے تلوار اٹھائی ہوئی ہے بیٹے نے گردن جھکائی ہوئی حضرت عبداللہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے باپ عبد المطلب نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے بیٹے نے گردن جھکائی ہوئی ہے. اس عالم میں جمپ لگا کر ابو طالب آگے بڑھے تلوار کی دھار پہ ہاتھ رکھ دیا تلوار کی دھار پہ ہاتھ رکھ دیا بابا یہ نہیں ہونے دوں گا عبداللہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا بیٹے میں نے نظر مانی ہے میں نے وعدہ کچھ بھی ہے بابا میں عبداللہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. یہاں تکرار ہو رہی ہے باپ کہہ رہا ہے کروں گا بیٹا کہتا ہے نہیں ہونے دیں گا نہیں ہونے دیں گا. اچھا بیٹا صورت کیا ہے فرمایا قرہ ڈالو. یہ جو قرہ ڈالا گیا یہ ابو طالب علیہ السلام کی تجویز پر ڈالا گیا. اب وہ لمحہ غور کرو کہ تلوار چڑھ جاتی عبداللہ ذبح ہو جاتے ظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا تلوار چل جاتی عبداللہ ذبح ہو جاتی اور اگر عبداللہ ذبح ہو جاتے تو حضور نہ آتے تو میلاد نہ ہوتا مصطفیٰ نہ آتے تو میلاد نہ ہوتا. ابو طالب اور میلاد کا تعلق کیا ہے؟ تلوار چل جاتی دھار سے ہاتھ نہ رکھتے تو بتاؤ اگر وہ ذبح ہو جاتی وہاں تو نور مصطفیٰ تھا بتائیں نور آتا ذبح ہو جاتی تو میلاد بھی نہ ہوتا. میں نے کہا لوگوں تم نے میلاد منایا ہے ابو طالب نے میلاد بچایا. ابو طالب نے میلاد بچایا ہے. دیکھو ٹھنڈیاں یہ آپ کے یہ لائٹیں یہ شادیاں یہ رنگ برنگے غبارے یہ لائٹیں یہ سٹیج آپ کا آنا نمبے تمنا اجتماع یہ رونقیں یہ خمکبے یہ روشنیاں یہ ساری رونقیں سارے اجالے ان کے پیچھے ہاتھ ابو طالب کا ان کے پیچھے ہاتھ بولے کس کا ہے کس کا ہے ابو طالب کا ہے جو صاحب ایمان کل ایمان کا بھی نام ہے. عظمت ابو طالب بہت زندہ باد. عظمت ابو طالب کبھی ابو طالب سے دشمنی کبھی علی سے دشمنی کبھی حسن حسین کے حوالے پر آخری 5 منٹ توجہ 2 بلکہ 3 منٹ کیا پر ان کے بغیر گزارا ہوگا تمہارا ذرا جانا قیامت میں پتا چل جائے گا کہاں قرآن کہتا ہے فَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ آواز آئے گی انہیں روکو تمام آل بشر سٹاپ جو جہاں ہے رک جائے بم بخود کسی کو ضرورت نہیں ہوگی میدان معاشر میں قدم اٹھانے کی. قرآن ہے فَقِفُوهُمْ روکو تمام آل بشر رکے پاؤں اٹھانے کی اجازت نہیں ضرورت نہیں تو قدم آگے اٹھائے. جب سارے رک گئے ابو سعید خدری کہتے ہیں لکھنے والے کون ابن حجر مکی نے لکھا ابو سعید خدری نے پوچھا حضور کیوں روکا جائے؟ فرمایا روکا سب کو اس لیے جائے گا ان سے کچھ پوچھا جانا ہے. حضور کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا پوچھا جائے گا علی سے پیار کرتے ہم المسلمون عن ولایت علی کی ولایت کو مانتے تھے. میدان محشر میں روگ اگر مولوی جب تجھ سے پوچھا جائے گا پھر کرنا بات اہل بیت کے بارے میں اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک علی مہر لا يجوز الاسراء الا من كتب علی الجواز جب تک جنت میں جانے کا جواز. یہاں بڑے نقطے ہیں اس جملے میں بڑے نقطے ہیں دائیں بائیں کمال جسے ایک لمحے میں ایمان بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے. اگر بات ختم
کر رہا ہوں جنت میں جانے کا جواز علی نے کرا دیا کہ جواز آپ پاس گرین پاسپورٹ ہو جاؤ گھر جا کے دیکھو اس پاسپورٹ کا نام لکھا ہوا ہے عربی زبان میں آج کی دنیا پاسپورٹ کو جواز کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے جواز کا معنی آج کے دور میں جو کیا گیا ہے وہ کیا ہے پاسپورٹ حضور نے 1500 سال کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے جنت میں جانے کا پاسپورٹ علی جاری کر رہا یہ کیوں بغض علی سے دل بھرا ہے یہ کیوں ذکر علی سے دوریاں ہیں لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی اب سمجھتے ہیں لیکن تھوڑا سلو سمجھتے ہیں یہ کیوں ذکر علی سے دوریاں ہیں یہ کیا بغض علی سے دل بھرا ہے یہ کیوں ذکر علی سے دوریاں ہیں لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی تمہاری مادری مجبوریاں اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں ان نسبتوں کو مضبوط رکھو سادات کی نسبتوں کو اس گھر سے تعلق دنیا میں بھی ضروری ہے قبر میں بھی ضروری ہے فتنوں سے بچو الحمدللہ اس دور کے اندر تحریک منہاج القرآن کے ہاتھ میں اللہ نے دفاع اہل بیت اور دفاع صحابہ دونوں جھنڈے دے رکھے اور وہ مرد قلندر جہاں کوئی پک 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 ہوتی جہاں بھی ہو وہ مرد قلندر روئے ارضی کے کسی بھی خطے میں موجود ہو منکروں پر برق بان کر اس کے الفاظ کہنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک لفظ پکارتا ہے عظمت اہل بیت عظمت اہل بیت عظمت اہل بیت عظمت سادات عظمت اہل بیت اب اس انداز سے جاتے جاتے بہت سفر ہے آج کل بہت ذہنی طور پر فزیکلی بہت تھکا رہتا ہوں اور میں بھی کیفیت ایسی نہیں تھی آ سکتا سب لیکن الحمدللہ حاضری ہو گئی جاتے جاتے اس انداز کا نعرہ مجھے سنا دے نعرہ علی کہ میں اپنی ساری تھکن بھول جاؤں نعرہ حیدری نعرہ سنیں یہ علی کا نعرہ یاد رکھو یہ بدن کی طاقت سے نہیں لگتا چلے علی کا نام طبیعت بحال کر ایمان کی کیفیت کو پل میں نحال کر غوث و خواجہ داتا کا لنگر کھاتا ہے دن رات اب علی کے گھر کا لنگر حلال کر نعرہ حیدری فرمائش لے کے آگے ہیں کچھ اشعار کی اب تھک گئے ہیں آپ لوگ سبحان اللہ فرمائش حضور اجازت ہے چلیں انہوں نے کہہ دیا یہ جنگ کی بات ہے غزوہ خندق غزوہ خندق ایک تو خیبر ہے ایک تو خیبر جس میں مرحب مارا گیا مرحب کا ایک بھائی تھا مرحب کا ایک بھائی تھا حارث اس کا خاتمہ علی کی تلوار نے کیا اچھا دو حارث ہوئے تاریخ کے اندر دو حارثوں کا ذکر ملتا ہے کتنے دو حارث ایک وہ حارث تھا جب مصطفیٰ نے اعلان کیا نا جس کا میں مولا اس کا غدیر خون کا مولا من کو تو مولا فاضل علی جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا جب حضور نے اعلان کیا نا تو وہ اونٹنی لے کے اونٹنی میں بیٹھا دوڑا کر پاس لایا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کہہ دیا آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر فوقیت دے دی آپ کا بھائی ہم سے اعلیٰ ہے یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مسلم سنیے غور سے اور حوالہ کوئی بھی میری عادت ہے بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا
حوالہ تفسیر ثانوی امام ثانوی علیہ کلمہ کے رسالہ صائب بعذاب داخل للکافرین 29ویں پارے کی اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، تفسیر ثانوی امام ثانوی لکھتے ہیں وہ آیا اور کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو ہم پہ فضیلت دے دی، آپ نے کہا نمازیں پڑھ ہم نے پڑھی، آپ نے کلمہ دیا ہم نے پڑھ لیا، روزہ کہہ دیا ہم نے رکھ لیا، زکات دی ہم نے دے دی، حج کا ہم نے کر لیا، آخری یہ وہ سفر حج ہے، غدیر خون کا مقام۔ اب آپ نے سارا کچھ کیا، یہ تو نہیں ہم نے علی کو ہم پر فضیلت۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ اعلان آپ نے خود کیا ہے یا اللہ کے کہنے پہ سوال کیا؟ تاجدار کائنات نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمایا یہ اعلان میں نے نہیں کیا، میرے رب نے۔ فرمایا یہ اعلان میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑو اور کہا جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، بابا جب بلند جس کا میں مولا اس کا۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر ایسا ہی ہے، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ابھی آسمان سے پتھر گرے اور مجھ پر گرے اور مجھ پر عذاب آ جائے، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت آسمان سے پتھر گرا، اس کے سر پہ لگا، پورے وجود کو چیرتا ہوا پہلا منکر علی ہلا ہوا۔ حضور کے سامنے منکر علی مارا گیا، اللہ نے پتھر اپنی قدرت سے پھینکا، سر پہ لگا، چیرتا ہوا اس بدماش کو زمین میں اتر گیا، مر گیا، جہنم کو پہنچ گیا، مارا گیا۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا، بڑی عجیب توجہ ہے۔ مرحب میں حارث، یہ بھی حارث، حارث بن نعمان فہری، ایک حارث یہ ہے، ایک حارث وہ ہے، اسے علی کی تلوار نے مارا، اسے علی کی تلوار نے مارا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے دشمن کو علی نے مارا۔ اللہ کے دشمن کو اللہ کے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو علی نے مارا، ادھر علی کے دشمن کو ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دشمن کو علی نے مارا، علی کے دشمن کو وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی جیسے وہ بھی اول حضور بھی اول، ایسے وہ بھی علی یہ بھی علی۔ شرک نہ سمجھا، شرک نہ سمجھو، وہ بنانے میں علی ہے، یہ بننے میں علی، وہ خالق ہونے میں علی، یہ مخلوق ہونے میں علی۔ اللہ کے دشمن کو کس نے مارا؟ اللہ کے دشمن کو علی۔ ایک بات یاد آ گئی، علی اور بلندی کا بڑا گہرا تعلق۔ علی کا معنی بلند، علی کا معنی، علی کا معنی، علی کا معنی بلند۔ علی آئے کعبے میں، اٹھا کے دیکھو لغت کی کتابیں، کعبے کا معنی بھی بلند، کعبے کا معنی بھی کعب، یہ کعب، یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں کعب کہتے ہیں، کیوں؟ یہ عام سطح سے بلند ہوتے ہیں۔ علی کا معنی بلند، علی آئے کعبے میں، کعبے کا معنی اللہ کی شان۔ بڑی عجیب حیرت انگیز بات، علی کی قبر مبارک ہے نجف میں، کہاں ہے؟ نجف اشرف۔ اٹھا کے دیکھو لغت کی کتابیں، نجف کا معنی بھی بلند ہے، نجف کا معنی بھی، یہ بلندیاں اللہ نے علی کے مقدر میں رکھی ہیں۔ علی اللہ کے دشمن کو کسی نے مارا؟ بولے اللہ کے دشمن کو، علی کے دشمن کو
لگتا ہے اس علی اور اس علی میں معاہدہ ہے. علی میرا دشمن تو نہ چھوڑنا، تیرا دشمن میں. خندق میں سامنے آ گیا عمر بن ابی طالب. آپ سنیں اشعار بس آخر میں بات سفر کر چکا تھا. ابھی طارق بھائی آئے ہیں. عمر بن ابی طالب پہلوان ڈیڑھ ٹول ہاتھی کی طرح بکمست ہاتھی کی طرح مست ہو گیا. علی سامنے. کون جائے گا اس کے مقابلے؟ میں جاتا ہوں. علی. اور جب علی چل رہے تھے حضور نے فرمایا یہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. کون؟ حیدر. میری ماں نے میرا نام حیدر اور حیا یہ دکھا. جب مولا دنیا میں تشریف لائے رواج تھا، پتہ کیا رواج؟ سانپ تھا. اس کو لاتے تھے نئے بچے کے سامنے. وہ سانپ سونگھ کے بتاتا تھا یہ حلالی ہے یا حرام ہے. یہ ان کا طریقہ بنایا ہوا تھا. سانپ آتا، اگر وہ حلالی ہوتا سونگھ کے واپس چلا جاتا. وہ بچہ اگر ناجائز ہوتا تو سانپ پھٹکار مارتا، سونگھ کر مارتا، بچہ بھی ہو سکتا. ایک طریقہ بنایا ہوتا حلالی حرامی کا. رہو سے سمجھے گا حلالی حرامی سمجھنے کا طریقہ. وہ قریب آیا علی مرتضیٰ نے دست ید اللہ اس کے گلے میں ڈال دیا. ایک ہاتھ سے اس کے کھانے کو پکڑا اور علی نے اسے چیر کے اس سانپ کو چیر کے رکھ دیا. شور مچ گیا. کیا مچا شور؟ حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں فیضا یا حیۃ تسعیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو سمجھ رہا ہے کہ حیۃ تسعیٰ. حیا کہتے ہیں. درہ کہتے ہیں پھاڑ دینا. درہ کا مطلب کیا ہے؟ پھاڑ دینا. سمجھے گا درہ کا مطلب کیا ہے؟ شیر مشرکین جمع ہے ان کے سامنے جھولے میں لیٹا ہوا. ارے خدا کا شیر ہوتا ہے اگر جو جھولے میں پکڑا اور سانپ کے ٹکڑے کر دیے. شور مچ گیا کافروں میں. حیا درہ کا مطلب چیر. حیا کا مطلب سانپ. شور مچ گیا. حیا درہ. سینے حرم میں بھی قدرت حیدر کروا رہے ہیں. وہی سے حیا درہ، یہی سے نام حیدر. میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ چلا جا مارا جائے گا. میں عمر ابن ابی طالب ہوں، بہت پہلوان ہوں، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا. ایک پھت پہ لیکن علی کا مرتضیٰ تو اور علی کو دھمکی دے. تیری اوقات کیا ہے؟ اب سنو. جذبوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس لمحے کو انہوں نے ہاتھ پر الفاظ میں ڈالا. مولا نے کیا کہا؟ ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں. ذرا جاگتے ہوئے سنیے گا، میرا لفظ ضائع نہ کیجیے گا. جاگ رہے ہیں؟ نعرہ حیدری. یہ اہل بیت کی بارگاہ ہے نا. یہاں علی کا ذکر نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ میلاد مصطفیٰ ہو، اولاد مصطفیٰ ہو اور حضور کے گھر کی بات نہ ہو. ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ مجھے دھمکی دے رہا ہے. میں کون ہوں؟ پوچھ رہا ہے کون ہوں؟ ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں. زمین ہے میری دسترس میں، آسمان شکار ہوں. زمین میرے ہاتھوں میں ہے، میں چاہوں تو آسمانوں سے شکار کھینچ رہا ہوں. زمین ہے میری دسترس میں، آسمان شکار ہوں. قضا میری رکاب. پہلے سمجھاتا ہوں پھر سناتا ہوں. قضا یعنی موت تجھ پر سوار ہونے والی ہے. علی موت پر سوار. قضا میری رکاب ہے، قدر کا شخص سوار ہوں. محیط موت ہوں. موت تیرا گھیرا ڈالے گی، علی موت کو گھیرتا. محیط موت ہوں. میں ناز
ارتعاش، جوش، جذبہ، فرمایا بہت نازما میرے لہو کے ارتعاش کو، زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو۔ بہت نازما میرے لہو کے ارتعاش کو، زمین لحد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو۔ اور سن، اجل جمع ہوئی ہے میرے کم سنی کے ہاتھ میں۔ توجہ، اجل یعنی موت، اجل جمع ہوئی، میں بچہ تھا موت میری ہتھیلی پہ کھیلا۔ اجل جمع ہوئی ہے میرے کم سنی کے ہاتھ میں، صداقتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں، ہلاکتوں کی گن گنن ہے میری بات بات میں، میرا مسیل آج تک نہیں ہے کائنات میں۔ اور سن، میرا غضب نہیں تباہیوں کا ایک جال ہے، جو میرا وار سہ سکے وہ کون ماتا۔ اجل جمع ہوئی ہے میرے کم سنی کے ہاتھ میں، تھوڑ سے بات تھوڑ سے بول دیں ایکو کے ساتھ آخری لمحے ہیں۔ اجل جمع ہوئی ہے میرے کم سنی کے ہاتھ میں، ہلاکتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں، ہلاکتوں کی گن گنن ہے میری بات بات میں، میرا مسیح آج تک، ایکو تھوڑ سے کم کریں، میرا مسیح آج تک نہیں ہے کائنات میں، میرا غضب نہیں تباہیوں کا ایک جال ہے، جو میرا وار سہ سکے وہ کون ماں کا۔ آگ اٹھا کر جو میرا وار سہ سکے وہ کون ماں کا، وہ کون ماں کا۔ صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر، صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر، کانپتے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ۔ صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر، کانپتے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر، ادھر ادھر جو دوڑتا ہے اسرائیل ہانپ کر، میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کر۔ اور آخری دو لائنیں، آخری دو لائنیں ویسے نہیں سناؤں گا، جب وہ لائنیں آئیں پھر آپ کی روح یہاں نہ ہو، نجف اشرف جا کر علی کے مزار کا طواف کریں۔ لگاؤ نعرہ حیدری۔ اب عبد سے بات کر کے میں جلال کے جلال ہے، زمین ہے میری دسترس میں آسمان شکار ہے، قضا میری رکاب ہے قدر کا شاہ سوار ہوں، محیط موت ہوں غرور ضرب ذوالفقار ہوں، بہت آسمان میرے لہو کے انتہاش کو، زمین حد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو۔ اجل جمع ہوئی ہے میرے کم سنی کے ہاتھ میں، صداقتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں، ہلاکتوں کی گن گنن ہے میری بات بات میں، میرا مسیح آج تک نہیں ہے کائنات میں، میرا مسیح آج تک نہیں ہے کائنات میں، میرا غضب نہیں تباہیوں کا ایک جال ہے، جو میرا وار سہ سکے وہ کون ماں کا، جو میرا وار سہ سکے وہ کون ماں کا لال ہے۔ صفوں پہ ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر،